بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل. ہم نے پچھلے پاتھ ویز کی سیریز کے پچھلے پروگرام میں یہ تو ڈسکس کیا تھا کہ انفلیشن کے کنٹینیو رہنے کے امکانات اس لیے ہیں کہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز جو ہیں دے آر آن دا رائز، اسپیشلی پیٹرولیم پرائسز جو 33-34% تک جس میں رائز دیکھا گیا ہے، اور اسی طرح باقی چیزیں بھی، کوکنگ آئل اینڈ ایکسیٹرا. بٹ یہ ہم نے ذکر نہیں تھا کیا کہ ایک فل فلیج پرو ایکٹیو گورنمنٹ بھی تو بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ گورننس میں کیا کر سکتی ہے، اور اس کو ایک تو کم کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، اور دوسرا اس کے امپیکٹ کو میلو ڈاؤن کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہے. اس لیے آج کی پاتھ وے سیریز میں ہم یہ ایک دفعہ پھر ڈسکس کریں گے کہ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. ایز یوزول اس پروگرام کے گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عابد کریم فلری. ڈاکٹر صاحب وارم ویلکم. یہ بتائیے کہ جیسے ہم نے ابھی ذکر بھی کیا، اس کے امپیکٹ کو کم کرنے کے لیے گورننس سائڈ پہ حکومت واٹ ڈو یو تھنک کیا کر سکتی ہے؟ جی طاہر، دیکھیں ہم نے جو بات کی تھی کہ کچھ تو ایسے فیکٹرز ہیں جو حکومت کے بس سے باہر ہے، اس پہ تو کوئی خاص انٹرونشن کام نہیں آئے گی. اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو وہ بڑھ رہی ہیں، یا اگر ایڈیبل آئلز کا جو را مٹیریل ہے، پام آئل اور آپ کا سویابین آئل، اگر اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو وہ تو حکومت کے بس میں نہیں ہے اس کو کم کرنا. لیکن ایڈمنسٹریٹو میجرس کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم پرائس کنٹیننگ میجرس کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ میرا خیال ہے 2-3-4 چیزیں ایسی ہیں جو کہ حکومت کرنے کی جو کوشش بھی کر رہی ہے، اور شاید ان میں کچھ جگہ پہ کامیاب بھی ہو جائے. مثلا اگر آپ دیکھیں تو جو کچھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں کہ ابھی آپ دیکھیں کہ چینی جو ہے وہ امپورٹ کی جا رہی ہے. تو چینی امپورٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا جو نیکسٹ کرشنگ سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے تک اگر ملک میں وافر مقدار میں چینی ہے تو گورنمنٹ بھلے اس کو سبسڈی دے کے آؤٹ لیٹس میں نکال رہی ہو یا مارکیٹ میں وہ اگر سیل ہو رہی ہو، تو کم از کم وہ جو ایگزاربیٹنٹ اس میں جو اضافہ ہے اس سے بچا جا سکتا ہے. آج اگر چینی جو ہے وہ 100 روپے کلو کے لگ بھگ مل رہی ہے مارکیٹ میں، تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب یہ امپورٹ آ جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ شاید اگلے 1.5-2 مہینے میں چینی کی قیمتیں کمی کی طرف آ رہی ہوں، تو شاید 70-80 روپے کلو جو ہے 80 روپے کلو تک یہ اویلیبل ہو جائے. اسی طرح سے اگر گندم کی وافر مقدار ہونے کے باوجود اگر گورنمنٹ جو ہے وہ یہ پلان کر رہی ہے کہ وہ کچھ ویٹ جو ہے وہ امپورٹ کرے گی، اسٹریٹجک ریزرو میں رکھے گی، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس وقت آپ کی جو کہا گیا تھا، اگر آپ اس وقت اویلیبل گندم کو دیکھیں تو جو ہماری ایک بمپر کراپ آئی تھی گورنمنٹ پر، اس کے 3 حصے بنتے ہیں: گورنمنٹ پروکیورمنٹ، پرائیویٹ پروکیورمنٹ اور جو ڈومیسٹک ریٹینشن ہوتی ہے. تو گورنمنٹ پروکیورمنٹ تو آپ کے علم میں ہوتی ہے، ڈومیسٹک ریٹینشن سائزیبل ہوتی ہے. دیکھیے آپ کے جو رورل ایریاز ہے، آپ کے جو ایون ٹاؤنز ہیں، لوگ جو ہے وہ گھر کی گندم اس کو پیس کے کھانا جو ہے وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ جا کے آٹا لے کے آئیں. اس طرح چکیاں جو ہیں، چکیاں ساری کی ساری آپ کی جو ہے وہ اپنی پروکیورمنٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور لوگ بھی اپنی گندم لے کے جاتے ہیں. تو وہ جو پرائیویٹ پروکیورمنٹ ہے اس میں جو تیسرا کمپوننٹ ہے، اگر وہ بلیک میل کرنا شروع کر دے، ایک سائزیبل اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کی غائب ہو جائے انوینٹری سے اور پتہ نہ چل رہا ہو کہ کس کے پاس ہے، تو وہاں پہ اگر آپ کے پاس یہ امپورٹڈ گندم کے ٹینڈر ہوئے ہوں گے تو فوری طور پہ گورنمنٹ جو ہے وہ گندم منگوا لے گی. تو کم از کم یہ 2 کموڈیٹیز ایسی ہیں جس کی پرائسز گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہوئی اس کی اسٹریٹجی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسی طرح سے ایک اور جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اگر آپ اس دفعہ کا جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے دیکھیں WPI ہول سیل پرائس انڈیکس یعنی منڈیوں کا، اینڈ SPI جو کہ آپ کا سینسٹیو پرائس انڈیکس ہوتا ہے، تو اس میں دیکھ رہا تھا ابھی کل ہی بیٹھا، پیاز کی بڑی دلچسپ صورتحال ہے اسلام آباد میں. اسلام آباد میں ہول سیل پرائس انڈیکس جو پیاز کا ہے وہ 30 روپے کلو ہے کل، جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے، اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 57 روپیز کلو ہے. یعنی اگلے ہفتے وہ ریفلیکٹ ہوگی؟ نہیں، یعنی وہ جو تھوک کی قیمت ہے منڈی میں وہ 30 روپے کلو ہے. سینسٹیو پرائس انڈیکس ہوتا ہے ریٹیل کی قیمت. ریٹیل کی قیمت جو ہے وہ اگر 57 روپیز پر kg ہے، یعنی 90% ڈفرینس ہے. پیر بدائی سے چیز کو آ کے
اسلام آباد کی کسی بھی مارکیٹ میں بکتے ہوئے اگر وہاں پہ 57 روپے کلو کا فرق پڑ رہا ہے تو یہ وہ چیز ہے جس کو کہ روکا جا سکتا ہے. مڈل مین یعنی وہاں پہ جا کے دیکھنے کی ضرورت ہوگی نا کہ اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے کہ جی یہ ایشو کہاں پہ آ رہا ہے. اور میں نے بلکہ متعلقہ کوارٹرز کو یہ دلچسپ فگر جو تھے وہ بھیجے بھی اور ان کو کہا بھی کہ این پی سی میٹنگ میں اگر وہ اس کو اٹھائیں دیکھیں اس کو. اور انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ این پی سی میٹنگ جو کل ہوئی ہے نیشنل پرائز مانیٹرنگ جو کنٹرول میٹنگ ہے تو انہوں نے وہاں پہ کچھ ایک سب کمیٹی بنائی ہے جو کہ اسپاٹ بائنگ کرے جا کے اور اس کے مطابق جا کے قیمتیں دیکھے. تو یہ ہے وہ ایڈمنسٹریٹو میئر جو کہ پیرشیبل کموڈیٹیز کی قیمتیں, چونکہ سب کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے تو عید سے پہلے ہم نے یہ ٹماٹر, پیاز, دھنیا, یہ ان کی قیمتیں ہمیشہ بڑھتی ہیں, ہر سال بڑھتی ہیں, کوئی نئی چیز نہیں. لیکن اتنا فرق ہونا کہ منڈی میں وہ چیز 30 روپے کی ہو اور اس سے ڈبل ریٹ پہ وہ بک رہی ہے, تو وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں وہ عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں. ویسے ٹینجنٹ پہ یہ سوال ہو جاتا ہے, لیکن وہ جو ایک زمانے میں ڈپٹی کمشنر والا مجسٹریٹ والا سسٹم تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. آپ کی اب چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں نا, آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے آپ اگر وہ نہیں بھی ہیں, یعنی میرے لیے ضروری نہیں کہ 10 مجسٹریٹ ہی جا کے چھاپے مار رہے ہوں تو چیز ہوگی نہیں, لیکن ان کو اب آپ کے پاس میجسٹیریل پاورز کی میں بات یعنی اس وقت میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اس وقت تو میجسٹریل پاور کے بغیر بھی جو سوشل میڈیا پاور ہے, جو سٹیزن جرنلزم ہے, کیا وہ ایک بہت بڑی پاور نہیں ہے؟ آپ جا رہے ہیں کہیں پہ کیلے, ایپریکاٹس, پیچز کچھ بھی لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, جو ریٹ ملتا ہے آپ وہیں پہ اگر اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں, پرائس تو ہے, پرائس تو اس وقت اس کو مانیٹر کرنا مشکل نہیں ہے اس وقت ٹیکنالوجی اور ڈیٹا کی مدد سے. اچھا, تو یہ تو ہو گئی ہے. اس کے علاوہ کوئی ٹیکنیکل طریقہ بھی ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ خاص طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں جسٹ سوچ رہا تھا کہ پرائسز پیٹرولیم کی ہیج کرنے کا اس وقت بڑا وہ چلا جب $33. اس وقت جو حالات ہیں, کوئی بھی جو ڈیسیژن میکر جب کوئی ڈیسیژن لے اور پتہ چلے کہ پہلے تو میڈیا ٹرائل شروع ہو جائے اور اس کے بعد نیب جو ہے وہ اس کو پکڑ لے, نہیں لیکن اگر ہیج کیا ہوتا $33, اگر وہ 33 پہ ہیج کیا ہوتا اور اگلے دن وہ 31 پہ آ جاتا, اگلے دن نہیں, یہ تو سب کو پتا تھا کہ اوپر جائے گا, کیونکہ نہیں 33 سے 31 پہ آ جاتا, نہیں آ جاتا تو پھر 6 مہینے بعد ہیج تو پھر فوری طور پہ کیا الزام لگتا ہے ہیج کرنے والے پہ کہ جی ایک دن ٹھہر کے ہیج کرتا تو یہ $2 جو تھے اس کے حساب سے جی اتنے $1 بلین کا نقصان کر گیا. تو ایسے میں یعنی کہ اس وقت جب آپ کے اوور آل جو لیک آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی ہیج کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں وہ آپ کا پڑھ رہا تھا 90 پہ جائیں گے اور میرا اپنا ذاتی خیال تھا کہ 95 تک شاید جائے گا. ہیجنگ کے لیے آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے نا. کیوں ہیجنگ کہاں پہ کریں گے؟ نہیں, آپ کو فورن کموڈیٹی اٹھانا تھوڑا پڑتی ہے بھائی. فورن کموڈیٹی آپ نے نہیں اٹھانی ہے, لیکن آپ کو پیمنٹ کہاں سے, آپ پہلے سے پیمنٹ تو آپ صرف پریمیم کی کر رہے ہیں, ڈیفرڈ آئل پیمنٹ پہ آپ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں لیکن آپ نے پریمیم پہ دینی ہے. دیکھو طاہر, اگر ہیجنگ اتنا آسان ہوتا تو ہیجنگ اب تک ہو چکی تھی. ہیجنگ میں آپ کے کئی طرح کے جو ہیں ایشوز, وہ بیونڈ دس نیب اور یہ جو ٹرانسپیرنسی کے مسائل ہیں, اس کے علاوہ کافی سارے اس کے ٹیکنیکلٹیز ہیں اچھا جو انوالو ہوتی ہیں. مثلاً میں دیکھ رہے ہیجنگ نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایڈوانس بائنگ ہے, جو چیز آپ کہہ رہے ہیں نا ایڈوانس بائنگ تو پہلے بھی تو آپ کے سودے ایڈوانس میں ہوتے ہیں نا. آج جو آپ سودے کر رہے ہوتے ہیں, نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ہیجنگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے کہ آپ آج کی قیمت پہ آپ کو 6 مہینے بعد وہ آپ اسپاٹ بائنگ کر رہے ہیں نا, 6 مہینے بعد آپ کو آج کی قیمت پہ دے گا, بٹ اس کا پریمیم لے گا وہ آج کی قیمت سے. لیکن وہ تو ایڈوانس بائنگ ہے نا. ایڈوانس بائنگ تو پاکستان ہمیشہ سے کرتا ہے. ہیجنگ کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اس میں ہیج کر رہے ہیں اور کموڈیٹی جو ہے وہ بھی آپ کے تسلط میں آ جاتی ہے. تو ادروائز دیکھیے نا, ادروائز تو آپ ہمیشہ سے ایڈوانس پروکیورمنٹ کرتے ہیں. آج جو ہوں گے, آج آپ سودا جو کر رہے ہوں گے وہ سپٹمبر کے لیے کر رہے ہوں گے, انلیس کہ آپ اسپاٹ بائنگ کر رہے ہیں. اچھا, میں پھر اس پہ بحث نہیں کرتا کیونکہ میں خود کنفیوز ہونا شروع ہو گیا. میرا یہ ذاتی خیال ہے یا آپ اسپاٹ بائنگ کر رہے ہیں جو آج کا ریٹ ہے, یا آپ ایڈوانس بائنگ کر رہے ہیں فیوچر ٹریڈنگ جس کو کہتے ہیں, تو یا آپ فیوچر ٹریڈنگ کر رہے ہیں. نہیں, فیوچر ٹریڈنگ نہیں کر رہے, آپ صرف جس سے آپ خرید رہے ہیں. آپ ہیجنگ سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ
وہ آپ فیوچر ٹریڈنگ کی بات کر رہے ہیں, ہیجنگ از سم تھنگ ڈفرینٹ. ہیجنگ کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن ہیجنگ کے تو لیے ہیجنگ کے لیے جو صرف اور پریمیم پے کرنا پڑتا ہے جو اور پری ریکویزٹس اور ہیں نا, کموڈٹی اٹھانی نہیں ہاں پڑتی. جو اور پری ریکویزٹس ہیں ہیجنگ کے لیے وہ بھی تو آپ کو دیکھنا ہوگی نا. وہ اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو پھر آخری ٹائم کیونکہ ختم ہو رہا ہے, پیٹرولیم پہ کچھ کیا جا سکتا ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ کہ پیٹرولیم پہ میں حکومت جو اس لیے کر کہہ رہا ہوں کیونکہ پیٹرولیم پہ حکومت جو کر رہی ہے وہی کر سکتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ لیوی نہیں بڑھا رہی ہے ابھی تک. تو پچھلی جو قیمتوں میں اضافہ ہوا وہ بھی 3 روپے 40 پیسے والی جو 3.5 روپے والی جو لیوی تھی, حکومت نے اس کو برقرار رکھا ہے. لیوی تو فسکل کوشن کہاں سے لائیں گے وہ اگر تو لیوی پھر نہیں بعد میں بڑھائیں گے؟ دیکھنا ہوگا نا کہ وہ فسکل کوشن کہاں سے نہیں آتا تو ہے. آپ پروگرام انڈائریکٹ آئی ایم ٹیکسز ایف کے پروگرام سے تو آؤٹ ہو جائیں گے اگر نہیں کریں. سپٹمبر تک تو ہمیں اسی طرح سے چلانا ہے, اور سپٹمبر کا جو فرسٹ کوارٹر کا ریویو ہے اپنا کرتے ہوئے کہ ہم نے ریونیو کتنا کمایا, پھر آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہوگی. 2 ٹرینچ کے لیے, ہاں 2 ٹرینچ 2 ٹرینچ کے لیے. تو بڑا وٹ ڈو یو تھنک آلریڈی اگر ہم ٹو بی فیئر انف بکس میں پیپر بھی ہو اگر 6 سے اوپر ہے فسکل ڈیفیسٹ تو وہ تو پھر 9 پہ پہنچ جائے گا. یہ جب دیکھتے ہیں سپٹمبر تک, اللہ کرے کہ آپ کی اکانومی اتنی چل نکلے کہ اکانومی آف اسکیل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ریونیو کے لیے جو پائے ہیں وہ ہیں بڑھ کچھ جائے. ایسی کموڈیٹیز جس پہ آپ سمجھتے ہیں اکانومی آف اسکیل کے لیے ہم غور کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بجٹ کے بعد اگر آپ کسی سے بھی بات کریں کسی سیکٹر میں بھی سب کو فیل گڈ فیلنگ ہے اس میں, تو اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں وہ چلے گا, انویسٹمنٹ بھی کریں گے, اکانومی بھی چلے گی, جابس بھی کریٹ ہوں گی. فیل گڈ ہے. ہاں شوکت ترین کو بھی لوگ امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں. تو وہ پائے بڑھتی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا پہلے کوارٹر. چلیں جی, اللہ کرے ہو تاکہ لوگوں کو ریلیف ملتی رہے. اور اسٹیبلٹی سب سے زیادہ جو مجھے خوف آتا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں سول انریسٹ کی طرف چیز نہ چلی. انشاءاللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی, پاکستان میں بہت پوٹینشیل. اچھا چلیں جی, ویری گڈ, یہ تو اچھا ہوا. تو یہ تھی کچھ دوسری سائڈ ہم نے کہا دیکھیں, تو لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اٹ از ویری کین کہ جو چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے وہ تو نہیں ہے, لیکن جو ہیں یعنی کہ ایڈمنسٹریٹو میئرز اور فیوچر کو دیکھتے ہوئے کموڈٹیز کو مارکیٹ میں پھینک کے پرائسز کو اسٹیبل کرنے کے لیے کموڈٹیز کا اسٹاک ریڈی رکھنے کی کوشش کرنی, اور ریٹیل مارکیٹ کو ہول سیل کی مارکیٹ کے ساتھ سیملیسلی جل کرنے کے لیے میجسٹریل ایکشن لینے کی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ حکومت کرے گی, خاص طور پہ جو ٹاؤنز ہیں ان میں, رورل سائڈ پہ نہیں, تو آئی تھنک کہ اس کے کچھ نہ کچھ ڈویڈنڈ حاصل ہو سکتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی, اجازت لیتے ہیں, اللہ حافظ.